اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور پر جو غیر احمدی مخالفین ہیں وہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف تحریرات پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کسی حدیث کا حوالہ دیا ہے، کسی روایت کا حوالہ دیا ہے، کسی اور کتاب سے حوالہ دیا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو ہمیں یہ بات نہیں ملی۔ اب اس کے جواب میں ہمارے جو پرجوش احمدی مبلغین یا داعیان ہیں وہ دوڑ پڑتے ہیں وہ حوالہ ڈھونڈنے کے لیے کہ چونکہ ایک مخالف نے حوالہ مانگا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ہمیں فوری طور پر وہ حوالہ ڈھونڈنا چاہیے اور وہ ان کو دینا چاہیے تاکہ حضور کی صداقت ثابت ہو سکے۔ یہ بالکل ایک غلط رویہ ہے، اس لیے کہ نبی سے حوالہ نہیں مانگا جاتا۔ نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے علم پاک کرتا ہے، چاہے اس کا کسی کتاب میں کسی تاریخ کی کتاب ہو، حدیث کی کتاب ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، اس میں وہ حوالہ ہو یا نہ ہو، نبی سے حوالہ نہیں مانگا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ تو اب اس کا حوالہ ڈھونڈیں، کہاں لکھا ہے یہ؟ قرآن میں 25 یا 26 انبیاء کے نام ہیں اور اس میں سے 5 کے حوالے ڈھونڈ کے لا دیں، لیکن کوئی نہیں نکالتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمان سچا نبی مانتے ہیں، اس لیے ان کی بات کے حوالے نہیں تلاش کیے جاتے۔ یہی حال سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی ہے۔ اب غیر احمدی مخالفین یہ کہیں گے کہ ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے۔ جب آپ ان کو نبی نہیں مانتے تو پھر آپ حوالہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ حوالہ مانگنے سے آپ ان کو نبی ماننا تو نہیں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر وہ نبی ہیں تو پھر حوالہ نہیں مانگنا، اور اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر حوالہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حوالہ جو ہے وہ نبی کی صداقت کی نشانی نہیں ہے، علامت نہیں ہے، وہ معیار نہیں ہے۔ اس لیے نبی کی صداقت کا معیار وہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے۔ اس لیے میں خاص طور پر اپنے احمدی بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی حوالہ مانگا جائے، یہ کہا جائے کہ انہوں نے فلاں جگہ یہ لکھا ہے، یہ حدیث نکال کے دکھاؤ، یہ حوالہ نکال کے دکھاؤ، تو آپ ان سے کہیں گے کہ نبی سے تو حوالہ نہیں مانگتے۔ وہ آگے یہی کہیں گے کہ ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، تو پھر پہلے ان کی نبوت کے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں یا نہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہوگا۔ اگر وہ نبی ثابت ہو جائے تو پھر حوالہ مانگنا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر آپ حوالے پر ایمان لائیں گے، نبی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر حوالے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ نبی تو ہے ہی نہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہوئے کہ وہ نبی ہیں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات جو میں اپنے احمدی بھائیوں سے جن کو تبلیغ کا شوق ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کا حوالہ دیا کریں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو ابھی کئی حدیثیں بتاتا ہوں، تو یہ نہیں کہتے کہ میں آپ کو قرآن کی کوئی ایک آیت ہی بتاتا ہوں اس کے بارے میں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اور خلفاء کے ارشادات کے منافی ہے۔ آپ کو قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور قرآن سے آپ کو سارے حوالے دینے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔